سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم بھائیوں بہنوں، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مرد مجاہد، مرد میدان فیاض الحسن چوہان صاحب۔ تو بھائیوں بہنوں، آج ہمارے لیے ایک تھوڑا سا افسوس کا بھی دن ہے۔ عام طور پر تو ہم خوشخبریاں لے کر آتے ہیں، لیکن کل ہماری پاکستانی کرکٹ ٹیم انڈیا سے ہار گئی۔ تو اس ہار کی جو وجوہات ہیں یہ بھی ہم جانیں گے آج فیاض بھائی سے۔ حالانکہ وہ کرکٹ تجزیہ نگار تو نہیں، لیکن یہ ہمارے لیے کچھ چیزیں جاننا بڑا ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ خوشخبریاں بھی ہیں پاکستان کے لیے کہ آذربائیجان میں آج وزیر اعظم سنا ہے کہ بہت اہم قسم کے معاہدے کر رہے ہیں۔ تو وہ کیا معاہدے ہو رہے ہیں یہ بھی فیاض بھائی سے جانیں گے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر شاہد افریدی کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ وہ عمران خان کے بیٹے کے ساتھ ایک پکچر میں نظر آئے، تو اس کی کیا وجہ ہے یہ بھی فیاض بھائی سے جانیں گے۔ اور آخر میں انجینئر محمد علی مرزا، ان کے متعلق بھی آج کل سوشل میڈیا پر بڑی بات چیت ہو رہی ہے کہ وہ تحریک انصاف کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اور ان پر پی ٹی آئی پوری کی پوری لانچ ہو چکی ہے۔ تو وہ کیوں لانچ ہوئی ہے وہ بھی فیاض بھائی سے جانیں گے۔ تو فیاض بھائی، آج کا پہلا سوال، پاکستانی ٹیم جو سی ہماری ہار گئی ہے، اور سوشل میڈیا پر تحریک انصاف والے اس ٹائم ناچ کے بھنگڑے ڈال رہے ہیں۔ میچ سے پہلے بھی میں نے دیکھا کہ بڑے لوگ ان میں سے انڈیا کی سپورٹ کر رہے تھے، بلکہ ان کے ایک سپورٹر ایسی بھی تھی، خاتون ہے، میرے فون میں فوٹو موجود ہے، انڈیا کا یونیفارم پہنا ہے انڈین ٹیم کا، اور اوپر ایک پوسٹر اٹھایا فری عمران خان۔ تو یہ ان کی حرکتیں ہیں، اور اب کل سے تو وہ خیر خوشی سے نڈال ہو چکی ہیں کہ جی بڑا اچھا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کرکٹ سے اور کسی بھی گیم سے میری کوئی اتنی خاص دلچسپی نہیں ہے، اور کرکٹ گیم کو گیم کی حد تک ہی رکھنا چاہیے، لیکن مجھے صرف ایک چیز کا دکھ ہے کہ انڈیا سے ہم ہار گئے، بس۔ اس کے علاوہ اور مجھے کوئی نہیں کہ کرکٹ ٹیم ہماری ہاری یا فلاں۔ ہاں، خوشی اس بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک انٹرنیشنل کرکٹ کا ایونٹ کوئی 29 سال بعد پراپر طریقے سے جناب وہ ہیلڈ ہو رہا ہے، منعقد ہو رہا ہے، جس سے پاکستان کی سوشل اور پولیٹیکل امیج جو ہے نا، وہ ایک پازیٹیو تو امیج جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے پریزنٹ ہو رہا ہے۔ ایک اس کی خوشی ہے، کوئی جیتتا ہے کوئی ہارے، لیکن یہاں پر 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک آپ نے پوچھی یوتھیوں کے حوالے سے، دیکھو میں پچھلے کئی دنوں سے ایک ڈائلاگ اس کے اوپر دے رہا ہوں کہ یوتھیے دنیا کی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کی جو دنیا ہے نا، اس میں ایک ایسی بدبودار لاشا ہے اور لاش ہے کہ جس کو چاہے نمک لگاؤ چاہے برف لگاؤ، اس نے بدبو چھوڑنی ہے۔ یہ سپرفیشل قسم کا لاش ہے یہ، ورنہ کسی بھی جاندار کی لاش کو نمک یا برف لگا دو نا، انت کا ڈھیر سارا، تو اس کی بدبو ڈھک جاتی ہے، چھپ جاتی ہے، سپریس ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ یوتھیے ایک وکری قسم کی، مافوق الفطرت قسم کی بدبودار لاش ہے۔ ان کی بدبو ہر جگہ پہ آئے گی۔ پاکستان سے متعلقہ کوئی ایونٹ ہوگا، ان کی بدبو نکل کے پوری پاکستان کو متاثر کرے گی۔ بالکل ایسے۔ اب آپ نے ایک ایگزامپل دے دی کہ انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا ہے اور وہاں پر جناب انڈیا کا سپورٹ ہو رہا ہے۔ پھر دوسری چیز، میں سوشل میڈیا پہ یہ دیکھ رہا ہوں، اسپیشلی ایکس اکاؤنٹ پہ، انہوں نے یہ کل سے یہ سارے کے سارے ناچ کے انہوں نے اپنے گھنگرو توڑے ہوئے ہیں کہ بھائی پاکستان میچ ہار گیا تو اس ہارنے کی وجہ جو ہے نا وہ پاکستان کی موجودہ حکومت بنتی ہے۔ اس کے اوپر ان کے ویلاگرز، ان کے یوٹیوبرز، ان کے یوٹیوبرز، بالکل ایسی، ٹھیک ہے نا، ان کے کتورے سارے کے سارے چاؤ چاؤ میاؤ میاؤ بھونک کے تھک گئے ہیں۔ یار میں اور آپ ایک لمحے کے لیے ان کا یہ استدلال، یہ منطق، یہ دلیل مان لیتے ہیں کہ جو پرفارمنس کرکٹ ٹیم دے گی اس کا ذمہ دار، اس کی کھاتا وہ حکومت کا کھلے گا۔ تو بھائی جان پھر 1992 کا جو ورلڈ کپ ہم جیتے تھے، اس وقت نواز شریف وزیر اعظم تھے۔ ان الو کے پٹھوں سے یہ پوچھو کہ پھر سارے ٹویٹ کرو، سارے ویلاگ کرو، سارے جا کے جناب اپنا انٹرویو دو، اور اس پہ کہو کہ 1992 کا جو ورلڈ کپ پاکستان جیتا تھا اس کا ہولی سولی خراج تحسین نواز شریف کو پیش کرتے ہیں کہ وہ اس وقت وزیر اعظم تھے اور نون لیگ کی حکومت تھی، بلکہ 2017 کی چیمپئنز ٹرافی بھی انہی کے دور میں جیت گئی۔ اگر یہ آپ نے استدلال، بھائی کھیل ہے، اس کو کھیل رہنے دو، اس کو کھیل رہنے دو، اپنی بدبو تو نہ کم از کم یہاں پہ بھی پھیلاؤ یار۔ لیکن بہرحال
انڈیا سے ہارنے کا دکھ ہے، اور باقی خوشی اس بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ ایونٹ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ مطلب آپ کا کیا اندازہ ہے کیوں ہم ہار رہے ہیں؟ یار دیکھو بات یہ ہے، ان کی جو گیم میں جو اسیس کرتا ہوں وہ ریگولر کھلاتے ہیں یار، ان کا کھلاڑی 25 سال 20 سال 15 سال پرانا کھلاڑی ہے، 15 سال پرانا کھلاڑی ہے ان کے، 20 سال۔ وراٹ کوہلی دیکھ لو، ان کے جو کھلاڑی کھیلتے ہیں ہمارا پتہ ہی نہیں چلتا، اور ایک اظہر ہے مذاق بھی اور ایک کچھ سیریس بھی۔ میں ایک بات کہوں گا، ایک تو اس بانی تحریک انصاف امت مسلمہ کے عظیم نوصر باز کی ایسی نوست ہے، یہ جس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، یہ جس کی تعریف کرتا ہے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، یہ جس کے ساتھ نتھی ہوتا ہے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ انٹرنیشنل پالیٹکس میں دیکھ لو، نیشنل پالیٹکس میں دیکھ لو، وہ بابر اعظم کی اس نے ذرا کوئی تعریف کر دی آج سے کچھ عرصہ پہلے، ٹھیک ہے نا جی، جس دن سے اس نے تعریف کی ہے، یہ کچھ سال سوا سال پہلے، وہ جنرل فیض حمید نیٹ ورک کا جو سرخیل ہے آفتاب اقبال، اس کے ساتھ جناب ایک شو میں اس نے بابر اعظم کی تعریف کر دی۔ وہ دن آج کا دن میں ہے، کوئی 1.5 سال ہو گیا ہے، بابر اعظم بیچارہ پرفارمنس ہی نہیں دے پا رہا۔ یہ فیاض جو ڈومیسٹک اور انسٹیٹیوشنل کرکٹ، ہاں اس پہ ایک چیز اور دیکھیں، جو ہم نے دیکھا نا جب ہم نوجوان ہوتے تھے، پاکستان میں کرکٹ تھی اور دنیا میں ہر جگہ ہے، اور اسپیشلی انڈیا میں۔ انڈیا کا سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ انڈیا کے اندر بھائی جان ڈومیسٹک کرکٹ ہے، جو پاکستان میں بھی کسی زمانے میں ہوتی تھی، لیکن پاکستان کی عوام کی اطلاع کے لیے عرض ہے آزاد سیاست کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے، یہ ڈسٹنکشن اور یہ لعنت بھی جناب بانی تحریک انصاف کے گلے کا توق بن کے جناب آتی ہے کہ انہوں نے ایز اے پرائم منسٹر پاکستان کے اندر سے ڈومیسٹک کرکٹ ختم کر دی تھی۔ یہ ڈومیسٹک کرکٹ کیا ہوتی ہے؟ ریلوے کی ٹیم، وابڈا کی ٹیم، TNT کی ٹیم، ڈسٹرکٹس کی ٹیم، یہ آپس میں کھیلتی تھی، یہاں سے ٹیلنٹ آتا تھا، یہاں سے لوگ پہلے سلیکٹ ہوتے تھے، پہلے ان اداروں میں سلیکشن کے لیے، پھر ادھر سے ان کو پے ملتی تھی، ریلوے والے، وابڈا والے، TNT والے، فلاں ادارہ جو نامی گرامی کو 10 12 15 ادارے ہوتے تھے، وہ ان کھلاڑیوں کو، چاہے وہ چٹے ان پڑھ ہیں، چاہے وہ انڈر میٹرک ہیں، وہ اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں، وہ باسکٹ بال کے، وہ فٹ بال کے، وہ کرکٹ کے، وہ ہاکی کے، ان کی ٹیمیں ہوتی تھی، ادھر ان کو پے ملتی تھی، ان کو ایک سکھ اور چین ملتا تھا کہ میرا گھر چل رہا ہے، میرے بیوی بچے چل رہے ہیں، میرا روزگار چل رہا ہے۔ پھر وہ اپنی پوری توجہ جو ہے نا وہ اپنی گیم کی طرف دیتے تھے، وہاں سے نکھر کے آتا تھا ایک ٹیلنٹ، ادھر سے پھر آپ کی جناب انڈر 19، ادھر سے پھر آپ کی جناب مین کرکٹ ٹیم، انہوں نے ختم کر دیا۔ ختم کرنے کا نتیجہ آپ دیکھ لیں، ایسی نحوست آئی ہے کہ پاکستان کی ٹیم کسی جگہ پہ آ کے کنسسٹنسی کے ساتھ اور کنٹینیوسلی وہ ایک اچھی پرفارمنس کی طرف جاتی نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بھی بانی تحریک انصاف کے کھاتے میں آتی ہے۔ اچھا فیاض بھائی، یہ تو چلے ایک بری خبر تھی، اب اچھی خبروں کی طرف چلتے ہیں۔ تو آج حکومت میں آذربائیجان، آج ہمارے وزیر اعظم موجود ہیں، ان کے صدر کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور کچھ معاہدے بھی ہوئے ہیں، تو آپ اس متعلق کیا سر دیکھیں، پاکستان اللہ پاک کے کرم سے پچھلے 1 سال سے اکنامکلی ایک بہتر پوزیشن کے اندر آ رہا ہے۔ مختلف ممالک، مختلف آرگنائزیشن، مختلف مالیاتی ادارے پاکستان کو قرض بھی، امداد بھی، انویسٹمنٹ بھی، FDI فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی آ کے کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل ایونٹس آ رہے ہیں گیمز کے، آپ کے جناب بڑے اہم ممالک کے پریزیڈنٹ، وزیر اعظم پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، اور محض دورہ برائے دورہ نہیں ہے، یہاں آ کے پراپر طریقے سے انویسٹمنٹ کے جناب معاہدے کے اوپر دستخط ہو رہے ہیں۔ اب آپ کا دیکھیں نا، IFC انٹرنیشنل فائنانس کمیشن وہ آیا، ورلڈ بینک آیا، IMF یہاں پر جناب ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اور ہر طرف سے جناب ڈالرز کی برسات ہے۔ تازہ ترین آپ کی یہ آج کی رپورٹ یہ ہے کہ آذربائیجان میں شہباز شریف صاحب نے، وزیر اعظم پاکستان، انہوں نے آذربائیجان کی حکومت سے معاہدہ کیا ہے 2 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آذربائیجان پاکستان کے انفراسٹرکچر اور آئل کی جناب شعبے میں وہ کرے گا۔ یہ وہ خوشخبریاں ہیں جو اللہ پاک کے کرم سے پاکستان کے اندر فتنہ اور فساد کے ماحول کو شکست دیتے ہوئے پاکستان کو تعمیر و ترقی کے جناب میدان میں سرگرم عمل کر رہی ہیں۔ اس پہ پاکستان کی عوام کو فخر ہونا چاہیے، اور میں خراج تحسین پیش کروں گا وزیر اعظم شہباز شریف کو
کہ وہ ایک اچھے طریقے سے ناک کی سیدھ میں وہ پاکستان کی بہتری کے لیے جو ہے وہ اپنی پرفارمنس. آج کل بینکنگ سیکٹر شور بھی مچا رہا ہے, کوئی ٹیکس بھی لگا دیا. اچھا, یہ بھی ایک اچھا میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا اور وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کا یہ ایک اقدام ہے کہ جو آپ کا جناب ونڈ فال ٹیکس لگایا ہے. ٹھیک, میں نے جو اس کی تھوڑی سی ریسرچ کی جانا, مجھے یہ پتا چلا کہ یہ جتنے بینکس ہیں, بینکس اب اربوں روپے کماتے ہیں, جی بہت زیادہ ماہانہ اربوں روپے کماتے ہیں, لیکن ان کے اوپر کوئی ایسا ٹیکس کا جو نا کوئی میکینزم نہیں تھا کہ وہ بھی ٹیکس دیں اور حکومت کو اور ریاست کو فیسیلیٹیٹ کریں. پھر مالیاتی ادارے بہت سے ملک کے اندر ایسے تھے کہ جو اپنی ٹرانزیکشنز کی بنیاد پہ, اپنے بزنسز کی بنیاد پہ اربوں کھربوں روپے ماہانہ کماتے ہیں, لیکن ان کے حوالے سے بھی کوئی ایسا جو ہے نا کوئی میکینزم نہیں تھا. تو یہ اب یہ حکومت نے جناب ونڈ فال ٹیکس لگایا ہے جس میں اربوں روپے سالانہ جو ہے وہ حکومت پاکستان کو ملیں گے. اب اس کی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ غریب, مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس اور عام پبلک کے اوپر ٹیکس نہیں ہے, یہ ایگزیکٹلی ڈائریکٹ اداروں کے اوپر, ان بڑے بینکوں کے اوپر ہے, اور اس کا کوئی امپیکٹ عام پبلک کی طرف نہیں جائے گا انشاءاللہ. پازیٹیو امپیکٹ ہو جائے گا, پیسے لگ رہے ہیں. اچھا فیاض بھائی, اب ایک ٹاپک آ جاتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کا. تحریک انصاف ہر 3 مہینے کے بعد انجینئر صاحب کے اوپر کیمپین لانچ کر دیتی ہے, بلکہ پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ ہمارے چینل کے کمنٹس میں بھی انجینئر صاحب موجود تھے اور انہوں نے ایک بڑا اچھا کمنٹ کیا آپ کے متعلق کہ فیاض بھائی کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. تو انجینئر صاحب کے اوپر ہر 3 مہینے بعد لانچ ہو جاتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے, آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ اچھا, انجینئر مرزا محمد علی صاحب میں بہت زیادہ میری ملاقات تو ہے ہی نہیں, باقی بھی کوئی مجھے اتنا زیادہ وہ نہیں ہے تجربہ ان کے حوالے سے, لیکن میں جو موٹا موٹا دیکھتا ہوں کہ وہ ایک فرقہ واریت سے پاک ایک شخصیت ہے. وہ کسی ایک فرقے کا یا کسی ایک سیکٹ کا یا کسی ایک اسکول آف تھاٹ کا علمبردار نہیں ہے. وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ ہر چیز نالج اور علم حاصل کر کے اس کو آگے پریزنٹ کرنے کے قائل اور عادی ہیں اور علمبردار ہیں. اس حوالے سے میں ان کو اپریشیٹ کروں گا. اب کیونکہ وہ اپنا اسکول آف تھاٹ بڑا کلیئر ان کا دماغ ہے کہ جب وہ مذہب کے نام پہ اور اسلام کے نام پہ وہ کسی ایک گروپ اور دھڑے کو ماننے کو تیار نہیں ہے قرآن اور حدیث کے علاوہ, تو آپ ان سے کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے وہ کسی کلٹ کا شکار ہوں گے؟ جی آپ بات سمجھنے والی ہے. بالکل صحیح. میں بھی, میرا سارا خاندان بریلوی, میرے والد صاحب دیوبندی, میں پڑھ لکھ کے اہل حدیث, لیکن میں کسی فرقے کو نہیں مانتا. میں قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں, بڑی کلیئر. ایگزیکٹلی اسی طریقے سے مرزا محمد علی صاحب, جو کہ مذہب کو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ایک مذہبی آدمی کے لیے, وہ تو عالم دین ہے نا. جی وہ عالم دین ہونے کے باوجود وہ مذہب کے اندر کسی فرقے کے کلٹ کا شکار نہیں ہے, تو وہ ایک پاکستان کی 21ویں صدی کے سیاستدانوں کے کلٹ کا شکار وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب وہ ایک نیوٹرل شخصیت ہے تو انہوں نے تو بات کرنی ہے نیوٹرل. انہوں نے جو کچھ ایکسٹریکٹ کرنا ہے اپنے تجربے, اپنے نالج, اپنے ویژن اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے مصداق جو اللہ نے ان کو احسن تقویم پہ پیدا کیا ہے, اس کی بنیاد پہ انہوں نے جائزہ لینا ہے پاکستان کی سیاست کا, معاشرت کا. تو جب وہ سیاست اور معاشرت کا جائزہ لیتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نقدہ کوکا تو نیلا فتنہ ہے, یہ نقدہ کوکا تو لارنس آف اریبیا 2 ہے, یہ نقدہ کوکا تو قیدی نمبر 420 ہے, یہ نقدہ کوکا تو امت مسلمہ کا عظیم نوسر باز ہے, یہ نقدہ کوکا تو امریکہ کے خلاف جناب کمپین سٹارٹ کر کے امریکہ کی مدد سے امریکہ کے خلاف نفرت کا آغاز لے کر پاک فوج کے خلاف پاکستان کی عوام کو اور نوجوانوں کو ورغلا رہا ہے. تو جب وہ ساری چیزیں سمجھ جاتے ہیں, وہ اپنے پھر بیان کرتے ہیں تو ان کو مرچیں لگتی ہیں یوتھیوں کو, یہ بدبودار لاشیں پھر اس کے اوپر اپنی بدبو کا جناب وہ جھونکا اور ترونکا انجینئر محمد علی صاحب کے اوپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے حاصل وصول کچھ نہیں ہے. جو بھی نیوٹرل ذہن کا مالک اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے مصداق ذہن اور فکر رکھنے والا شخص ہے, وہ نقدہ کوکا اور قیدی نمبر 420 کے حوالے سے یہی ویو دے گا جو انجینئر مرزا محمد علی صاحب دے رہے ہیں. یہ فیاض بھائی ایک کلپ ہے جو کہ ہمارے کمنٹس میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی فیاض چوہان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان ایٹمی سودا کرنا چاہتا تھا,
تو یہ ہمارے پاس ایک کلپ بھی آیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی ہماری آڈینس سنے. شاہد کا جو ہے نا انٹرویو دیتے ہوئے. جی یہ میں آپ کو پہلے ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک بیان سناؤں گا اور پھر اس کے بعد وہ کلپ بھی چلے گا. یہ سنتے جائیں. جو ہے اسکیم ہے، پلان ہے امریکہ کا پاکستان کو ختم، اور خاص طور پر پاکستان اگر رہ بھی جائے تو کوئی بات نہیں، ایٹمی اثاثے ختم. I'm completely against nuclear arms. I always have been. یہ وہی انٹرویو ہے جس میں انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، اور اسی انٹرویو میں بولا گیا ہے اس سے پہلے پاکستان کے میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں، جیو، دنیا، سما، ایکسپریس، بڑے لیڈنگ ٹی وی چینلز میں ان کے انٹرویو 2021 میں موجود ہے. 2021 جس کے اندر بڑا منہ بنا کے یار اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو پھر ریٹائرمنٹ اثاثوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور 80 85 90 ارب ڈالر میں اگر کوئی معاملات ہو جائیں تو یہ بس ٹھیک ہے. لوگ کا ذہن، ہم ان کے ساتھ رہے، ہمیں پتہ ہے کہ جب یہ ایسی بات کہ جو کوئی ہضم نہ کر سکتا ہو مذہب کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، ریاست کے حوالے سے، یہ کون سا باندر والا منہ بنا کے جناب یہ کرتے ہیں، ہمیں سارا پتہ ہے. وہ اس میں اوپنلی 6-7 شوز کے اندر اس نے کہا ہوا ہے. کامران شاہد کے شو میں دنیا نیوز میں جناب اس نے یہ والا انٹرویو 2021 میں لوگوں کی برین واشنگ، اور پھر میٹنگز کے اندر اس نے یہ باتیں کی ہوئی ہے. کئی میٹنگز میں ہماری برین واشنگ کرنے کے لیے اپنے قائدین کی اور اپنی ٹیم کی، اسلام کا کلچر کا، اسلامی کلچر کا، مشرقی کلچر کا تباہ و برباد. تو ایٹمی پروگرام تو بھائی جان بالکل تیار باش تھا، لیکن وہ اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ کا اپنا نظام ہے. اس کے رستے میں جناب حافظ جنرل سید عاصم منیر شاہ صاحب، وہ حافظ کے جو پیدائشی نہیں، دنیا کے اندر جتنے لوگ حافظ قرآن بنتے ہیں وہ 5 سال سے لے کے 15 سال کی عمر کے درمیان 99% مسلمان حافظ قرآن 5 سال سے لے کے یا 2 سال سے لے کے یا 4 سال سے لے کے یا 3 سال سے لے کے 15 سال کے درمیان بنتے ہیں. یہ وہ شخص ہے کہ جس نے 42 سال کی عمر میں مسجد نبوی میں اپنی مرضی، اپنی منشا، اپنی ول، اپنی دلچسپی کی بنیاد پہ قرآن پاک حفظ کیا. اس کے راستے میں وہ آ گیا بندہ، بہت بڑا، اور ایسا آیا کہ اس کے سارے پلان بڑھ گئے. اچھا فیاض بھائی، آخری آج کی ڈسکشن ہے. سوشل میڈیا پر ہمارے کچھ دوست شاہد افریدی صاحب سے بڑے ناراض ہیں کہ انہوں نے عمران خان کے بیٹے قاسم خان کے ساتھ وہ کرکٹ اسٹیڈیم میں ایک تصویر کھنچوائی. اس کے اوپر آپ کا کیا تجزیہ؟ یار دیکھو، شاہد افریدی ہے ایک انسان، شاہد افریدی ہے ایک اچھے اخلاق اور کردار کا مالک انسان. شاہد افریدی یوتھیا نہیں ہے، شاہد افریدی بدبودار لاش نہیں ہے، شاہد افریدی نقدہ کوکا کے دیے ہوئے شعور کا مالک نہیں ہے. وہ ایک سینسیبل انسان ہے. سینسیبل انسان سینس رکھتا ہے کہ سیاسی مخالفت جتنی مرضی ہو، کسی کی ماں، بہن، بیٹی، بیٹا، بزرگ، ماں، باپ، دادا، دادی اگر آ جائیں، دشمن کی بھی، تو اس کو عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، راحت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ بیہیو کیا جاتا ہے. اسی کی جگہ وائس ورسا اگر سچویشن ہوتی، یہ نقدہ کوکا اور قیدی نمبر 420 کی آئیڈیالوجی کا وہ یوتھیا اور وہ باشعور شخص ہوتا، تو خدا کی قسم آپ کو چیز بالکل مختلف نظر آنی تھی. پہلی چیز، میں آپ کو اپنی ایک ایگزامپل دوں. پچھلے سال جنوری میں ابھی الیکشن سے میں نے نہ لڑنے کا فیصلہ ابھی اناؤنس نہیں کیا تھا، میں اپنی کمپین کر رہا تھا اپنے حلقے میں. مجھے پی ٹی آئی کے سپورٹس ونگ کے مرکزی صدر کا فون آتا ہے، حالانکہ یہ میری سائے سے دور بھاگتے تھے اس وقت، پوری پی ٹی آئی. مجھے فون آیا، چودھری ضیاء نام ہے ان کا، نعیم الحق صاحب کے وہ رائٹ ہینڈ ہے، ابھی بھی موجود ہے، وہ سنیں گے تو اس کے آن کریں گے. وہ مجھے فون آیا کہ فیاض بھائی آپ سے کام ہے. میں نے کہا جی کیا کام ہے؟ اچھا میں نے گلا نہیں کیا، میں نے تانا مارا کہ بھائی مجھ سے کیا کام ہے، جاؤ جا کے اپنے راشد حفیظ صاحب سے، جازی خان صاحب سے، راشد شفیق صاحب سے، شیخ رشید صاحب سے بات کرو. انہوں نے کہا جی پنڈی کا ایک ایشو ہے، آپ کے حلقے میں ہمارا پنڈی کا تحریک انصاف سپورٹس ونگ کا، یوتھ ونگ کا
ایک انتہائی سینئر عہدیدار ہے, اس کی شادی ہے, اس کو تھریٹ لگایا ہے, اس کی مسز کے ساتھ کوئی رشتہ سابق ٹوٹا تھا ایک بندے کا, اس نے کہ میں مہندی والے دن جناب دلہا بھی اٹھا کے لے جاؤں گا اور دلہن بھی اٹھا کے لے جاؤں گا. سر جی ہم بڑے پریشان ہیں, آپ اس میں ہماری ہیلپ کریں. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ تو لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ کون جناب کسی انسان کا مسئلہ حل کر سکتا ہے. اگر پی ٹی آئی جو اس وقت میرے سے انتہائی متنفر ہے, اگر اس کا مرکزی رہنما مجھے فون کر کے توقع رکھ رہا ہے تو یہ اللہ کی دین ہے. بالکل یہ اللہ کی دین ہے. بالکل سر آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے فرحان بھائی, میں نے 5 منٹ نہیں گزرے میں اس لڑکے کے گھر میں تھا, 5 منٹ, اور میں گھر میں گیا. وہ شیخ فیملی سے تعلق رکھتے تھے, میں نام نہیں لوں گا نہ علاقہ بتاؤں گا. میں نے اس کے باپ کو بٹھا کے کہا اور اس کی والدہ کو اور اس کے چاچے مامے سراسیمگی پھیلی ہوئی تھی. شیخو پورے کا کوئی نامی گرامی بدماش تھا, اس کے فون آ رہے تھے. اس نے کہا جی میں نے سپاری لی ہوئی ہے آپ کے بچے کو مارنے کی اور آپ اس لڑکی کو اٹھانے کی. پولیس ایف آئی آر نہیں درج کر رہی تھی. میں گیا, جا کے بیٹھا, میں نے کہا بات سنو, بالکل تسلی رکھو, تمہارا فنکشن بھی ہوگا, 4 دن بعد مہندی ہے, 5ویں دن شادی ہے. تمہاری مہندی بھی ہوگی, تمہاری شادی بھی ہوگی, تمہارا ولیمہ بھی ہوگا, تمہارا سب کچھ ہوگا. اے اللہ پاک کے کرم سے یہ میری ذمہ داری ہے. میرے پاس اس وقت 4-5 سرکاری گارڈ تھے, 4-5 اپنے گارڈ تھے. میں نے 2 سرکاری گارڈ اس کو دیے. میں نے کہا یہ آج کے بعد تمہارے ساتھ ہے. میں نے شام تک جناب ایف آئی آر کٹوائی خود, ٹھیک ہے جی. اس کے سارے 4 دن پوری ڈیوٹی, رات کو میرا ذاتی گارڈ اس کے گھر سوتا تھا گن لے کے. ایک میں نے پولیس والا اس کے دو پولیس والے اس کے گھر لگوا دیے. اس کی جناب مہندی پہ پوری ڈیوٹی دی میں نے خود کھڑے ہو کے, اپنے 10-12-15 بندوں کے ساتھ, گارڈ سرکاری غیر سرکاری. اس کی جناب بارات کے اوپر پوری ڈیوٹی دی. اس کے ولیمے پہ میں نے کھڑے ہو کے پوری ڈیوٹی دی. پی ٹی آئی کا ڈائی ہارٹ سپورٹر, اور خدا کی قسم ایک دفعہ بھی میں نے اس کو تانا نہیں دیا, نہ اس کے باپ کو نہ اس کو, کہ تم پی ٹی آئی چھوڑ کے استحکام پاکستان پارٹی کے اندر آ جاؤ, یا اس بانی تحریک انصاف کو چھوڑ دو. ایک دفعہ بھی. سر ہم لوگ یوتھیے نہیں ہیں. میں اس کنٹیکس کے اندر شاہد آفریدی کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ جس شاہد آفریدی کی پچھلے 5 سالوں میں خصوصاً پچھلے 3 سالوں میں ان بدبودار لاشوں, یوتھیوں نے اور نقدہ کوکا نے اور قیدی نمبر 420 نے جو ٹرولنگ کی, اس کے باوجود اس نے امت مسلمہ کے عظیم نوسر باز کے بیٹے کو عزت اور وقار اور احترام کے ساتھ اپنے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹو بنائی. یہ جیسچر ہوتا ہے ایک اچھے انسان کا. اس کے ساتھ بلکہ میرے یہاں سے ہمیں عمران خان کے بیٹے کو بھی سلام پیش کرنا چاہیے کہ وہ ایک بھی دفعہ تحریک انصاف کے کسی فتنہ فساد یا احتجاج میں شامل نہیں ہوئے, تو ان کے لیے بھی ایک سلام بنتا ہے. تو دوستو اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. آپ لوگوں کے دیکھیں کمنٹ سے آج ہم نے سوال اٹھائے ہیں, تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں, اور ہم آپ کا ایک کمنٹ پڑھ رہے ہیں. اور ہمارے اس کے ساتھ ہی آزاد سیاست چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کریں. اللہ پاک پاکستان کو فتنہ عمرانیہ سے محفوظ رکھیں. آمین.